آپ جہاد کے بارے میں کچھ سبھی پہ ایک جملہ ایک جملہ کہہ دیں آپ. عقیقہ کا کے بارے میں یہ ہے کہ صدقے کے طور پہ ہے، بچے کے اجزاء پہ، پورے جسم کے عضو پہ ایک ایک عضو ہے. اسی لیے اس قربانی میں یا اس ذبح میں حکم یہ ہے کہ ہڈیاں نہ توڑی جائیں، جوڑوں سے کھولی جائیں اور سری وغیرہ جو ہے وہ دفن کی جائے. جہاد اس دور میں جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ہمیں سوالات بھی ایسے ہی کرنے چاہیے، تو جہاد بن نفس سب سے پہلے کہ انسان اپنے آپ کو سدھارے، پھر دیکھے معاشرہ جو ہے وہ بالکل صحیح. یہ کہ دوسرے سے کیا تعلقات ہیں یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ میں اسے کیا ترغیب دیتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو پہلے اپنے دل کی دنیا بدلے. بالکل ٹھیک. طلاق کے مسئلے کے لیے چاہیے یہ کہ پورا مطمئن ہو کے، جذباتی طور پہ نہیں، صرف بات سن کے نہیں، کیونکہ ذمہ داری اس شوہر پہ ہے. یہ نہیں کہ گھر والوں نے کہہ دیا تو وہ طلاق دے گا، نہیں، کچھ اسے بھی وہاں جواب دینا ہے. یہاں تو شرعی طور پہ طلاق ہو جائے گی ہمارے برادران کے مسالک اور ان باتوں میں، لیکن وہاں بھی اسے جواب دینا ہے. لہذا اسے چاہیے کہ اس کی ساری تحقیق کر کے اس کے بعد، اور اسی لیے ہمارے ہاں طلاق جو ہے وہ دو حدیثیں اس میں اگر ہم ملا دیں، جمع کر دیں تو بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض حلال الی اللہ الطلاق. حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کا طلاق ہے. طلاق دینے والا جو ہے وہ کئی گھروں کو، خاندانوں کو اجاڑ دیتا ہے، بچوں کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، تو نہیں دینی چاہیے بالکل. لیکن اگر دیا، جیسے مفتی نے پڑھی دی کہ سلاسن جدن جدن وحزلن جدن النکاح والطلاق والعتاق. فرمایا تین چیزیں ہیں، سچ مچ میں بھی ہو جاتی ہیں، جھوٹ موٹ میں بھی ہو جاتی ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے اور عتاق ہے. طلاق دی واقع ہو جائے. بالکل ٹھیک. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب آپ کا، مفتی عبدالحمید ربانی صاحب آپ کا، اور حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب آپ کا، علامہ محمد علی عابد قمبری صاحب آپ کا. آپ چاروں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں. بالکل درست فرمایا مفتی صاحب نے کہ معاشرتی مسائل اگر ہم تھوڑا اس میں ڈسکس کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں پھر بہت طویل گفتگو ہونی چاہیے. یہ تو مکمل ٹاپکس ہیں جہاد، اسے ہم ایک نشست میں ختم نہیں کر سکتے. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے چند پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. پوری دنیا میں جہاں جہاں اس وقت ہمارے پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نا طبیبوں. میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نا طبیبوں. زندگی جو چاہو، میری زندگی جو چاہو، مجھے لے چلو مدینہ. نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ. اور یہ شعر قابل سماعت ہے. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں. مجھے دشمن
دشمنوں نہ چھیڑو، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، سوائے اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے، سوائے اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے، مجھے موت بھی جو آئے، مجھے موت بھی جو آئے تو ہو سامنے مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، کبھی ایک کلیم دل سے نہ مٹے خیال احمد، کبھی ایک کلیم دل سے نہ مٹے خیال احمد، اسی آرزو میں مرنا، اسی آرزو میں مرنا، اسی آرزو میں جینا، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اور میری کوئی بات کسی کی طبیعت پر گرا گزری ہو تو اس سے بھی میں معافی مانگتا ہوں، ان سے بھی میں معافی چاہتا ہوں، اور جاتے جاتے آپ کی دوائیاں آ گئی ہیں جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا، آپ کے 6 مہینے کی دوائیاں، وہ آپ کو دینے کے لیے آتا ہوں۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے بشرط حیات اور حالات انشاءاللہ سحر میں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔